بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایام عزائے محرم ہے اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ درس جاری ہے، مختصر اپنے بالخصوص جوانوں کے لیے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کربلا کی روشنی میں، کربلا کے پیغامات میں علماء کا احترام۔ تاریخ کربلا میں جہاں امام حسین کی شہادت کے ذریعے سے اور کربلا میں امام حسین کے اس اقدام میں بہت سے پہلو سامنے آئے ہیں، ان میں سے ایک پہلو سرکار سید الشہداء کی اس قربانی میں علماء کا احترام بھی ہے۔ اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے جناب حبیب ابن مظاہر ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کربلا میں ایسے انسان ہیں جنہیں خود امام حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے، اور ہر انسان امام حسین چاہنے والا پہنچا ہے۔ 71 افراد شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ، لوگ آئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو امام حسین نے بلایا ہے۔ اس بلانے میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی راز ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی پیغام ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہے امام حسین کی۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ امام حسین نے خط لکھا ہے، اور خط میں ایک جملہ بھی لکھا تھا، من الحسین الی رجل فقیہ، حسین ابن علی کا خط مرد فقیہ کی طرف، یعنی سرکار سید الشہداء کا یہ جملہ لکھنا کہ حسین کی طرف سے خط ہے، حسین ابن علی کے رجل فقیہ، یہ شاید رہتی دنیا تک ہر در حسین پر آنے والے کے لیے پیغام تھا، ہر عزادار امام حسین کے لیے پیغام تھا، ہر اپنے ماننے والے کے لیے امام حسین کا پیغام تھا کہ آؤ ہماری نگاہوں سے فقیہ کی عظمت کو پہچانو، ہماری نگاہ سے ایک عالم آل محمد کی عظمت کو پہچانو۔ اپنے سامنے فقیہ اہل بیت کہہ کر جناب حبیب کی عظمت کا اظہار اس انداز سے کیا ہے کہ اگر تم ہمارے ہو، اگر تم ہمارے ماننے والے ہو، تو تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کا اظہار اپنے عمل سے کرو کہ تم حسین والے ہو، تم علی والے ہو، اور علی والوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ علماء کے احترام کرتے ہیں۔ ہرگز کوئی حسین والا کسی عالم کی توہین نہیں کرتا ہے۔ امیر المومنین علماء کی توہین کو برداشت نہیں کرتے ہیں، روایات ہیں۔ ہم آج کربلا سے، ہم آج عزاداری سے جن دروس کو نگاہوں میں رکھیں، جس کو اہمیت دیں، جس کے اوپر چلیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فرش عزا پر آ کر عزاداری کر کے علماء کا احترام کا طریقہ معلوم ہو، ہم عظمت علماء کے قائل ہو جائیں، ہم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جو علماء کی توہین کرتے ہیں۔ یقیناً وہ عالم کی توہین کرے گا جو امام حسین کو نہیں پہچان رہا ہے۔ اگر کوئی بالفرض امام حسین کا نام لے کر اپنے کو حسینی کہہ کر علماء کی توہین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، سمجھ لیجیے اس نے امام حسین کو نہیں پہچانا ہے، وہ امام حسین تک نہیں آیا ہے حقیقی معنی، اس نے زبان سے صرف امام حسین کا نام لیا ہے۔ ورنہ کوئی بھی، اگر ہم امام حسین کے عمل کو نگاہوں میں رکھیں، امام حسین کی تعلیمات کو نگاہوں میں رکھیں، امام حسین کی احادیث کو نگاہوں میں رکھیں، تو ہرگز اتنا تو کہنے کا حق ہے کہ امام حسین، اگر کوئی امام حسین والا علماء کی توہین کر رہا ہے تو امام حسین اس سے راضی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اپنی خوشی کو نہیں دیکھنا ہے، امام حسین کی خوشی کو دیکھنا ہے، اور امام حسین کی خوشی یہ بھی ہے کہ، اور پھر ہم کسی کے عقیدے کے ذمہ دار نہیں ہیں باطنی اعتبار سے، یعنی اس کے دل میں کیا ہے، اس کے باطن میں کیا ہے، ہمیں ظاہر کو دیکھنا ہے۔ اگر ایک عالم آل محمد ہے، ایک علم دین سے وابستہ ہے، ایک فقیہ ہے، اہل بیت ہے، تو ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہوں۔ اور پھر یہ آج کربلا میں ہمارے لیے بہت سے پیغامات پوشیدہ ہیں۔ آج ہمارے لیے علماء کے احترام میں ایک پہلو، آج ہر شیعہ، ہر عزادار حسین اتنا ضرور مانتا ہے کہ ہمیں تبرکات اعضاء کا احترام کرنا ہے۔ میں ایک سوال اپنے نوجوان بھائیوں سے کروں گا، ایک سوال میرا مومنین سے، کہ اگر ہم ان دنوں میں بالخصوص تبرکات اعضاء کا احترام کرتے ہیں، مثلا ہم لوگ علم کا احترام کرتے ہیں، ہم لوگ تعزیے کا احترام کرتے ہیں، ہم لوگ تابوت کا احترام کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا جو احترام کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا ذاتی اعتبار سے احترام نہیں کرتے، یعنی ہم کاغذ کا احترام نہیں کر رہے ہیں،
ہم کپڑے کا احترام نہیں کریں، ہم لکڑی کا احترام نہیں کریں، اس لیے کہ یہی لکڑی پہلے تھی ہم اس کو نہیں چوم رہے تھے، یہی کاغذ پہلے تھا ہم نہیں چوم رہے تھے، یہی کپڑا دکان پہ رکھا تھا ہم اس کو بوسا نہیں دے رہے تھے، نہیں چوم رہے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ یہی علم جب بن گیا تو ہم چومتے ہیں، ہم کیوں بوسا دیتے ہیں؟ آپ یہی تو کہیں گے ہم صرف نسبت کا احترام کرتے ہیں، یعنی کپڑے کا احترام نہیں، نسبت کا احترام ہے، لکڑی کا احترام نہیں، اس کے اندر جو نسبت پائی جائے، چونکہ ایسی عظیم الشان ذات سے اس کی نسبت ہو گئی کسی بھی عنوان سے ہے تو وہ نسبت اسے محترم بناتی۔ جب نسبت ان چیزوں کو محترم بنا رہی، ہم ان چیزوں کا احترام کر رہے ہیں، تو آج ہر عزادار حسین ان چیزوں کی توہین کو حرام سمجھتا ہے، یعنی کوئی بھی امام حسین کا چاہنے والا ذریح تعزیہ عالم کی توہین کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ لکڑی کی توہین نہیں ہے، یہ کاغذ کی توہین نہیں ہے، یہ کپڑے کی توہین نہیں ہے، یہ اس نسبت کی توہین ہے جو اس کے اندر پائی جا رہی۔ تو اگر ہم لکڑی کا احترام نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر ہم تعزیہ کا احترام، کاغذ کا احترام نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر ہم کپڑے کا احترام امام حسین سے منسوب ہونے کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو یہ تو کم از کم بے جان ہے۔ یقیناً احترام کرنا چاہیے، حق ہے، احترام کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کا امام حسین کی نسبت کی وجہ سے احترام کر سکتے ہیں تو کیا ایک مرد مومن کا احترام نہیں کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر یہ چیزیں امام حسین سے منسوب ہو جائیں ہمارے لیے لائق احترام ہے، تو ایک تو مرد مومن بھی قابل احترام ہونا چاہیے۔ یہی حسینیت ہے، یہی ہمیں درس ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو ہم حرام سمجھتے ہیں، نسبت کی بے احترامی سمجھتے ہیں ان کی توہین کو، تو ہمیں مرد مومن کی بے احترامی، توہین، اس کے ذلیل کرنا، یہ بھی اس کی توہین نہیں ہونا چاہیے، اس نسبت کی توہین سمجھنا چاہیے جو اہل بیت کی طرف علی والا ہے، حسین والا ہے۔ اور پھر یہاں ظاہر سی بات جہاں علماء کی بات آئے، ہمارے یہاں مثلاً اگر کوئی بھی علم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے احترام میں فرق نہیں آتا ہے، چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہے، قیمتی اور بے قیمت کا فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سستا کپڑے کا علم ہو تو ہم کم احترام کریں گے، مہنگے کپڑے کا ہو زیادہ احترام کریں، چھوٹا علم ہو کم احترام کریں گے، بڑا علم نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی فرق ہے، چھوٹا علم وہ بھی قابل احترام ہے، بڑا علم وہ بھی اسی اعتبار سے، مہنگا کپڑا ہو وہ بھی احترام کے لائق ہے علم میں، اور سستا کپڑا وہ بھی، یعنی ہم یہاں نہ تو مہنگے سستے چھوٹے بڑے کے قائل نہیں، ہم صرف نسبت کے قائل ہیں۔ نسبت چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو قابل احترام ہے۔ اسی طریقے سے مومنین میں بھی ہمیں احترام کا قائل ہونا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چونکہ حسینی ہے، علی والا ہے، ولایت علی کا پیروکار، ہمیں احترام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے چاہے غریب ہے چاہے فقیر ہے، ہمیں احترام، لیکن ہمارے یہاں احترام میں اس وقت فرق آتا ہے جب نسبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ مثلا ہم یہیں دکان سے اگر کپڑا لے کر آئے، اس کا احترام کرتے ہیں، نسبت ہو گئی امام حسین سے، لیکن انصاف سے بتائیے کہ اگر یہی عالم جو آج ہمارے گھروں میں ہے، ہم اسے کربلا سے لے کر آ رہے ہیں، ہم امام حسین کے ذریعے سے علم مس کر کے لا رہے ہیں، تو اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو احترام یہاں کے علم کا ہو، وہاں کربلا سے لائے ہوئے علم میں احترام میں اضافہ نہ ہو، احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں احترام میں اضافہ ہوتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں وہاں نسبت بڑھ جاتی ہے۔ ہر علم امام حسین کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ علم جو کربلا سے آتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں اور بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ احترام ہو جاتا ہے، چونکہ اس میں نسبتیں بڑھ گئیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جن چیزوں میں نسبتیں بڑھتی ہیں تو ان کا احترام بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک نسبت ہر مومن کی، ہر شیعہ کے لیے، ہر ولی والے کے لیے کہ وہ علی والا ہے، حسین والا ہے، ولایت اس کے پاس ہے، لیکن جس کے پاس نسبتیں بڑھیں گی اس کا احترام ہمارے یہاں بڑھے گا۔ یعنی اگر عام مومنین کی وجہ سے احترام، تو ایک عالم کا بھی مومن ہے، حسینی ہے، علی والا ہے، احترام ہے، لیکن اگر نسبتیں اس کی طرف، مثلا اس کے پاس علم اہل بیت ہے، اس کے پاس لباس اہل بیت ہے، لباس رسول ہے، تو چونکہ نسبتیں بڑھ رہی لہٰذا احترام بڑھ رہا ہے۔ عالم، ظاہر سی بات ہے، عالم کا احترام میں نے جیسے مثال دے دی ہے کہ ذات کی بنیاد پر کسی کا احترام نہیں ہے، شخصیت کی بنیاد پر، یعنی خود وہ شخص کیا ہے اس کا احترام نہیں ہے، نہیں، وہ نسبتیں ہیں جو اس کی وجہ سے احترام ہے۔ یعنی اگر آج ہماری شریعت عالم کے احترام کو واجب کرتی ہے، اس واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عالم اب وہ ایک، چونکہ حسین ابن علی سے منسوب ہے، وہ ولایت اہل بیت رکھتا ہے، وہ امیر المومنین سے منسوب، لہذا ایک احترام یہ ہوا، اور پھر چونکہ دوسروں کے مقابلے میں اس کے پاس علم اہل بیت بھی ہے، اس عنوان سے ایک نسبت بڑھی، اس کے پاس لباس اہل بیت بھی ہے، لباس رسول بھی ہے، تو احترام بڑھا۔ جب احترام بڑھا تو نسبتیں بڑھی تو احترام بھی بڑھے گا، تو اگر نسبتیں بڑھنے کی وجہ احترام بڑھے گا تو پھر اسی اعتبار سے توہین بھی حرام ہوگی۔ آج ہمارے لیے حرام ہے کسی بھی مرد مومن کی توہین کرنا، ہمارے لیے حرام ہے عالم دین کی توہین کرنا، ہمارے لیے حرام ہے مرجع وقت کی توہین کرنا۔ جو بھی توہین کرتا ہے، جو بھی تذلیل کرتا ہے، وہ مذہب اہل بیت پہ نہیں ہے، اس نے امام حسین کو نہیں پہچانا۔ آج ہمیں کربلا سے درس لینا ہے، آج ہمیں حبیب ابن مظاہر جیسے ایک انسان کو، ذات کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں آ کر امام حسین کی نگاہوں سے فقیہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو فقیہ اہل بیت، ہاں اگر واقعاً کوئی فقیہ بن کے بظاہر آ گیا ہے، ہمیں معلوم ہے اندر کیا ہے، تو پھر ہمیں احترام نہیں کرنا ہے،
نہیں، احترام کے لیے اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اوپر خالی فقاہت کی نقاب پڑی ہوئی، خالی لباس ہے، اندر کچھ نہیں ہے، تو پھر ہمیں احترام نہیں کرنی۔ یہ شعور و بصیرت بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوفے میں ابن زیاد لباس پہن کر آ گیا ہے تو بعض لوگ دھوکہ کھا گئے، تو ہمیں خالی لباس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، ہاں ہمارے اندر شعور و بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کا احترام ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا، ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ہم احترام کے قائل ہوں۔ انشاءاللہ کربلا سے ہمیں یہ درس ہونا چاہیے اور اس درس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، دوسروں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ ہم حسینی ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم عزادار حسین ہیں، لہٰذا ہم علماء کے احترام کے قائل ہیں، ہم تمام مومنین کے احترام کے قائل ہیں، لہٰذا علماء کے مزید احترام کے قائل ہیں۔ مومن کی ہم تذلیل توہین کو حرام سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ایک عالم دین، فقیہ اہل بیت اور مرجع وقت کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، اور ایک حسینی حرام ہرگز مرتکب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم الحمدللہ امام حسین والے ہیں، لہٰذا کوشش ہمارا کام ہے کرنا اس طرح کے باتوں سے لوگوں کو متوجہ کرنا اور اپنے کو محفوظ رکھنا، دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھیرا ہے غربت نے بھلا اب کس طرح آؤں، مجھے فطروس کے پردے دے وہاں اڑ کر میں آ جاؤں، تیری زیارت نہ ہو جب تک سکون میں کس طرح پاؤں۔